الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم. تین مرتبہ بری عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس میں جو بھی باتیں اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے نکلوائے، سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازیں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بزرگان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم تیز دوڑو إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر یا کہیں اس سے زیادہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب حضرت انسان اپنے جسم پر غور کرے گا، اپنی حقیقت پر غور کرے گا کہ میں تو مٹی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی قدرت کو اپنایا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مرد اور ایک عورت کی شکل میں زندگی بخشی. کہنے کا مطلب یہ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور یہ حکمت بالغہ پر جب بندہ غور و فکر کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، حضرت انسان کو پیدا کیا، جب اس کے اوپر غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ہر وقت اور ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی عبادت کرنا چاہیے. ورنہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان ان چیزوں سے غافل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل ہو جائے گا، نیکی کا داعیہ، نیکی کی دعوت کب دل میں پیدا ہوگی
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر ہم غور و فکر کریں گے۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مختلف بیماریاں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس بات کے اوپر تنبہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ بات سمجھا دی کہ پوری دنیا مل کر بھی میری قدرت کا اور میری طاقت کا اگر مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ ابھی نہ چھوٹی سی ایک چیز کے دریا جو دکھائی نہیں دے دیتی، پوری دنیا کو، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والی جتنے بھی ممالک ہیں، انہوں نے بھی قبول کیا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے۔ خصوصاً ایمان والوں کو تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا وائرس کہ جس نے جو دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حضرت انسان جو اپنے رب کو بھول چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی مختلف بیماریاں لا کر، مختلف چیزوں کے اندر حضرت انسان کو ڈال کر اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو مفتی تقی صاحب عثمانی نے جو کلام کیا ہے، اس کو میں موجودہ حالات پر اس طریقے سے منطبق کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو یہ آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اے حضرت انسان، جب تیرے دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہوئے، اچھے کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوئے، اور ایسی جنت کہ جو جنت کو میں نے سجایا ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھایا ہے۔ قرآن کریم کے یہ سمجھنا کہ یہ جنت جو بنائی ہے اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، نہیں، یہ تو حضرت انسان کو دکھائی دے کہ آسمان و زمین کتنا چوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہیں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سجایا۔ دونوں ایسے اعمال کرو کہ تم کو جنت کی یاد آ جائے، تمہارا رب تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک چیز ہے مغفرت اور ایک چیز ہے جنت۔ یہ آیت کریمہ میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب سمجھنے جیسی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مغفرت کا تذکرہ کیا اور بعد میں جنت کا تذکرہ کیا۔ سمجھ میں یوں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جانتا ہے کہ میرے بندوں سے زمین پر گناہ ہوں گے، لیکن گناہ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک مغفرت کا سیلاب رکھا ہے۔ تو آ جا مغفرت کے سیلاب کے اندر آ جا، جب مغفرت کے سیلاب کے اندر تو اپنے آپ کو ڈبو دے گا تو میں تجھے ایک کنارے سے سیدھا جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ حضرت انسان کو سمجھنا چاہیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کا داعیہ، جب کوئی چیز اچھی چیز ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں، ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہونا شروع ہو جائے تو اس کو فوری طور پر کر گزرو۔ جیسے جمعہ کی نماز کی اذان ہوتی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے حضرت عائشہ ہمیں معلوم ہے کہ باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہتے ہیں، آپ کے کیا ارشادات ہیں، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، یہ خصلت حمیدہ ہم کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کے بارے میں تذکرہ کیجیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار، میرے شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی انوکھی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بتاتے تھے، لیکن یاد رکھیں جب اذان کی آواز مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا،
جب ان کی صدائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں مبارک میں پڑتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کر مسجد میں چلے آتے تھے گویا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے اللہ کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خلیل بنایا تو کسی کو ذبیح بنایا، کسی کو کون سا لقب دیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو حبیب کہہ کر پکارا، کیونکہ جب ایک عاشق اپنے معشوق کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا عشق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر عمل کے اوپر آپ گامزن رہتے تھے، ہر عمل کو کرنے کے لیے آپ تیار رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فترت وحی کا زمانہ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سورہ کہف آپ جب پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے رہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیٹا ہوتا ہے، باپ کو بہت محبت ہوتی ہے، ہر کام مانتا ہے۔ باپ نے جب کہا کہ میرے بیٹے پانی بھر کے لیا، میرے بیٹے فلانا کام کر، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بہت پسند ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام آیا اور جس کی بنا پر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، بعد میں جب ہم انشاءاللہ کوئی بھی کام کرو تو اس کے پیچھے انشاءاللہ کہو، برے کام کا نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے کام کا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو ہی یہ کام ہوگا۔ وہی آتی تھی تو ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ 6 مہینے تک جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تو آپ نے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ کفار آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگے، کفار کیا کہنے لگے، دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں کیا کہا، ہمیں جو پڑھتے ہیں نا، جب امام صاحب پڑھتے ہیں نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اتنی محبت تھی اللہ کو، اتنی محبت تھی اپنے نبی سے، فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، گریاؤں جاری کرنے لگے، اللہ مجھ سے کون سا ایسا کام ہو گیا ہے کہ تو نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ صرف انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کہو ہر کام کے اندر۔ کوئی کام ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ کام تو ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اگر انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا تو وہ کام کی خیریت بھی تمہاری بگڑ جائے۔ اس وجہ سے ہر اچھے کام میں انشاءاللہ کہا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب کفار کے طعن و تشنیع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کوئی نہیں، وہ تو میرا اللہ ہے، جب مجھے حبیب کہا ہے تو وہ تو میرا محبوب ہے، جب میں ان کو پکاروں گا۔ میرے بھائیوں، ایسے مصیبت کے حالات میں بھی اگر تم اللہ کو پکارتے ہو، خدائے پاک کی قسم اس منبر کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کے لیے آیت کریمہ اتاری تھی وہ ہمارے اطمینان کے لیے اور دلوں کی ہمارے دلوں میں اطمینان ہو جائے، ہمارے دلوں کو تسلی مل جائے، اس کے لیے کافی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ او حضرت انسان، تیرا رب وہی ہے جو محمد کا رب تھا، آج وہی اللہ ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات کو چھوڑ دیے۔ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جا کر دیکھے کہ کیا ہمارے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب نہیں سکھائے، ہمیں نہیں کہا کہ جمعہ کے دن اس طریقے سے جمعہ کا دن گزارنے کا، اچھی طریقے سے غسل کر لو، پھر درود شریف کی پابندی کرو، پھر سورہ کہف کی پابندی کرو، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آؤ۔
آج پوری دنیا کے اندر حالات ہے. میں تو صرف یہی کہتا ہوں آج مسلمانوں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے کہ دنیا حالات میں ہے، دنیا حالات میں ہے. ہاں دنیا حالات میں ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس کی اصلاح کے لیے، اس حالات کے اندر درستگی لانے کے لیے کیا کیا؟ آج ہم واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، نہ جانے موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں. فجر کی نماز کی باری آئی تو فوری طور پر ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب. اب ہم ہمارے گریبان کے اندر جا کر دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر سے ہم نے واٹس ایپ کے اوپر فلانی چیز چھوڑی تو کیا ہمارے گھر والوں نے عمل کیا؟ فجر کی نماز پڑھی. آج لاکھوں کی شکایتیں ہیں کہ ہماری روزی کے اندر سے برکت اٹھا لی گئی. میرے بھائیوں کیسے برکت ہوگی؟ ہماری تو فجر کی نماز بھی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں کہ امام صاحب نے فجر کی نماز کے اندر کیا پڑھا. ہمارے یہاں دارالیتامہ ہے بروچ میں، وہاں پر حضرت مولانا اشہد رشیدی دامت برکاتہم، جو حسین احمد مدنی، جو تاریخ آزادی کے اندر جس کا پورا حصہ ہے، اور ابھی کے جو ہمارے جمعیت کے بہت بڑے عالم کہے جاتے ہیں حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی کے یہ بھانجے، حضرت جب تشریف لائے تھے تو حضرت نے آدھے گھنٹے کی بات کے اندر پورا قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا تھا. آج میں یہ دو ہی چیزیں بتلا دیتا ہوں. ایک چیز تو پوری انسانیت کے لیے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں بستی ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، جب حالات آتے ہیں تو سب نا امید ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں ہے کہ نہیں؟ حالات آتے ہیں تو سارے نا امید ہو جاتے ہیں. اب یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب حالات آئے تو حالات کے اندر مسلمان نا امید نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات یہ اشارے فرمائی. اور علماء کا پورا طبقہ تھا، علماء کے طبقے سے یوں کہا کہ یہ بات کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، میں اکیلا نہیں پھیلا سکتا. ایک اچھی دین کی دعوت کو آپ چلاؤ گے، بلغوا ولو انی آیہ کا مصداق آپ بھی بنو گے. فرمایا کہ آج امت کو 4 چیزوں کے اندر ابھارو، 4 چیزوں پر ابھارو. نمبر 1 اپنی نیتیں درست کر لو. نمبر 1 یہاں سے آپ پیغام لے کر جاؤ کہ اپنی نیتیں درست کر لو. نمبر 2 ذکر کی عادت بناؤ. قرآن یہ بھی ایک ذکر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد میں آ کر یا اپنے گھر پر صبح شام 5-10 منٹ اپنی گردن کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو. نمبر 3 جو بہت اس دور میں اہم ہے کہ توبہ استغفار کے اندر لگ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دے اور پھر ہم مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہ کرے. چوتھی چیز درود شریف کی خوب پابندی کرو. درود شریف کی خوب پابندی کرو. حضرت فرماتے ہیں ایک عورت جو اس سے غافل تھی، حضرت کا مستورات میں بیان تھا، حضرت نے یہ ارشاد فرمایا او میری مستورات، او میری ماں اور بہنوں، تم بھی تمہارے گھر والوں کو لے کر درود شریف کی پابندی خصوصاً جمعہ کے دن اور عموماً اور دنوں کے اندر خوب پابندی سے کرو. فرماتے ہیں کہ وہ عورت آج تقریباً کتنے سال گزر گئے، روزانہ اس کے خاندان کے ساتھ 3 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. اور یہ جو 4 چیزیں نہیں کرے گا نا، اس کے لیے کیا وعید فرمائی معلوم ہے؟ 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. آج کے دور کی دلیل دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو روزی کے اندر تنگی آ رہی ہے نا، اس کی میں آپ کو سبب بتلا رہا ہوں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر سے مراد ساری چیزیں آ گئی، عبادات سے اعراض، سب چیزوں سے اعراض. اللہ پہلا دنیاوی عذاب فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہم دنیاوی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کو معمولات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.